بے شک بے شک. اور یہاں پر دو چیزیں بتاؤں گا میں آپ کو یہ کنفرم کیسے ہوگا کہ آپ کی نماز قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ جی بڑا پیارا جملہ ہے، وہ بھی سن لیجیے. کس کی قبول ہوتی ہے اور کس کی نہیں ہوتی؟ وہ قول سنیں آپ بزرگوں کا. اللہ اللہ سنیے، اگر کسی جگہ کسی مسلمان کی برائی ہو رہی ہے، آپ نماز پڑھ کے آئے اور آپ آ کے اسی محفل میں بیٹھ گئے، اور جس کی برائی ہو رہی ہے آپ بھی برائی سننے میں مشغول ہو گئے، اور آپ کے کانوں میں اگر رس پڑنے لگا، اچھا لگا، مسکرانے لگے، اور اندر سے اگر دل نے یہ کہا اور ہو برائی اور ہو برائی، اللہ اللہ امام آدم کہتے ہیں تیری نمازیں منہ پہ ماری جا رہی ہیں، قبول نہیں ہوں گے. کوئی سجدہ قبول نہیں ہو رہا تیرا. امام اعظم فرماتے ہیں جہاں کسی کی برائی ہوتی ہو اور وہاں پر تیرا دل نہ لگے، تو اٹھ کے بھاگنے لگے یا برائی کرنے والے کو چھپانے لگے، سمجھ لے تیرا رب تجھ سے راضی ہے اور تیرے نمازوں کو قبول کر رہا. برائی مت کرو کسی کی اور برائی مت سنو کسی کی. اور رس پڑتا کوئی آ کے تم سے کہتا ارے یار تمہیں پتا، بولے کیا؟ بولے فلاں صاحب تمہاری برائی کر رہے تھے. سمجھ گئے؟ میں صحیح بتا رہا ہوں، آپ کو برائی کر رہے تھے اور میں نے اپنے کانوں سے سنا، اس کی طرف گھور کے دیکھو اور ایک بار کہہ دو چل جھوٹے، جی چل جھوٹے، وہ میرا بھائی ہے، میری برائی نہیں کر سکتا. جی. اور اگر یہ آواز اس تک چلی گئی جو برائی کر رہا تھا، اگر حرام کی اولاد نہ ہوا، حلالی ہوا تو کبھی برائی کرے گا نہیں. بے شک بے شک بے شک بے شک. جی ہاں دوسری چیز جو تم سے آ کے کہہ رہا تھا، وہ تمہاری برائی کسی اور سے بھی جا کے کہہ سکتا. اس لیے کانوں میں رس مت ڈالو اور کسی کی زبان کو مٹھاس میٹھا مت سمجھو. اور یہ بیماری عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے، ادھر کی ادھر اور ادھر کی. ہاں ایک منٹ میں جھر پر خدا کے واسطے اپنے گھروں میں اپنی ماں کو سمجھاؤ، اپنی بہنوں کو سمجھاؤ، اپنی بیٹیوں کو سمجھاؤ کہ ادھر کی ادھر نہ کیا کریں. اس چیز سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ کا رسول ناراض ہوتا ہے. سمجھ گئے؟ ایک شخص تھا، وہ اپنی بیوی سے بہت پریشان تھا. بولے یار میں اپنے گھر میں کسی کے سامنے کوئی بات نہیں کہتا، مگر صبح کو پورے گاؤں میں میری باتیں پھیل جاتی. آدمی بڑا پریشان، چراغ بہت تھا. ایک دن جنگل میں گیا، رات میں تربوز کھیلا، اس نے کسی کے کھیت سے توڑ لیا اور اس کو پیٹ میں سے کاٹا، چھلکا اتارا، سفید پردے میں باندھ کر رات میں گھر میں آیا. عشاء کے ٹائم بیوی بولی کہ کیا ہے؟ رستہ کرتا آ رہا تھا صبح والا، تو بولا چپ جا. بولیے بھائی، بولے کسی کا سر کاٹ کر آیا ہوں. بولے ایک بات سن لیے. بولے کیا؟ بولے زبان تو نکال مت دیے، دیر ہو جائے گی مجھے. بولی مجھے تمہارے گھر میں رہنا کسی اور کو؟ ہاں تمہاری بات کو کہہ دوں گی کسی سے، توبہ کرو. بولے ہاں میں جا رہا ہوں سونے، بس سمجھ لے سو جا. بولے بالکل ٹھیک. تھوڑی دیر تک بندنیا پہ بیٹھی رہی، پان چاہتی. اس نے جب دیکھا کہ ہاں یہ تو سو گئے، نکل کے آہستہ سے نکل گئی برابر والے گھر میں، جا کے جگا دیا سوتے ہوئی. جا کے بولی بہنی جب تک تمہیں پیٹ کی بات نہ بتا دوں وہاں میرے تو پیٹ پر پانی آ گیا. بولے بات کیا ہو گئی؟ بولے میرا کھانا پینا ہضم نہ ہوتا جب تک تمہیں کوئی بات نہ بتا دوں. بولے ہوا کیا؟ بولے میرا آدمی تو کسی کا قتل کری ہے اور کسی سے کہی عمر، وہ بھی اتنی بڑی والی نکلی. بولے تمہاری جو سنو پیٹ میں ڈال دی، اس کا پیٹ پڑھانا کتنا بڑا تھا، 30 سال سے پیٹ میں ڈال دی تھی. یہ نکل کے ادھر آئی، وہ دوسرے کے گھر میں پہنچ گئی، دوسری تیسرے کے پہنچ گئی، ہاتھ پھر خاندی تک پہنچ گئی. پھر دھان جی نے اٹھا پہنچو کر دیا. فجر سے پہلے پولیس آ گئی. صاحب دروازہ کھولو. کہا بھئی کیا ہوا؟ بولے کسی کا سر کاٹ کر آئے تھے نا. بولے ہاں لایا. اندر آ جاؤ، استقبال ہے آپ کا. پولیس والے اندر گئے، جا کے لائٹ ماری. بولے ہاں ہے تو. کہا کھول لو. کہا تو کھول. پولیس میں بستی ہے تو وہ بھی انسان، کوئی جنات تو نہیں ہے وہ. بولے تو خود کھول. بولے نہیں، جب پیسہ لے کے جاؤ گے تو کھولو. کھولا. جیسے ہی کھولا اوپر سے کانٹ نیچے آئی. جب کانٹ کھولی تو کچھ نہیں تھا اندر.
عورتوں کو چاہیے اپنی بات کسی سے جا کے نہ کریں. قرآن کہتا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. مرد عورت کا لباس ہے اور عورت اپنے مرد کا لباس ہے. کہ آپ ادھر کی ادھر کرنے کے لیے نہیں آئی, اپنے مرد کی باتوں کو چھپانے آئی ہے. چھپا کر رکھ, اپنے گھر کی بات گھر میں رکھ. تو گھر کی عزت ہے, عورت کا معنی ہے پردے میں رہنے والی چیز. اس کے آگے بڑھے گی غلط فہمی میں جائے گی, غداری میں جائے گی, غلط راستے پر جائے گی. اس لیے عورتوں کو چاہیے پردے کا انتظام کریں, ایسی چیزوں سے پرہیز کریں, ایسی چیزوں سے بچیں. اور آپ ان چیزوں کا خیال کریں, وقت پر شادیاں کریں, اور اللہ توفیق دے تو اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں. سمجھ گئے آپ؟ اب اس میں ایک چیز ہے, حضرت بنیامین کیا بولا, علم کی کمی, علم کی نبی مائیں تھے, ولی پیدا ہوتے تھے. سبحان اللہ, زور سے بول رہے ہیں آپ, کیا پیدا ہوتے تھے؟ قرآن پڑھنے والی ماں تھی, غوث پاک کی بچہ حافظ قرآن پیدا ہوتا. زور سے, آج بھی ماں ہے, کنڈے پیدا ہو رہے ہیں, لچے بھٹیے, اب گزرا مل جائے تو دریال کے کولوں میں بھیلیے چلا رہے ہیں. صاحب ابھی پکڑا گیا 3 دن پہلے, دریال کے کولوں میں بھیلیے چلانے کا پکڑا گیا. کچھ اور نہ مل جائے, بلے یار کہاں مر گئے, کس منزل پہ آگے, کیا تھے کیا ہو گئے. خدا کی قسم تم بھیلیے چرانے کے لوگ ہو, تمہارا حال یہ تھا کہ تمہارے چہرے دیکھ کے لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے تھے. لاہور کے بازار سے گزرا تھا ایک مرد قلندر, چہرے پہ پردہ پڑا تھا جیسے کہ راستے سے نکل کر چلے. خدا کی قسم ایک ہوا کا جھونکا آیا, ان کے چہرے سے پردہ ہٹ گیا, اور جانے والا تھا کون؟ بریلی کے اعلیٰ حضرت کا بڑا بیٹا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, زور سے بولو. نام ہے حامد رضا. دنیا حجت الاسلام کہتی ہے, اسلام کی حجت. جا رہے ہیں لاہور کی مارکیٹ میں, ہوا کا جھونکا آیا, ہوا کے جھونکے سے پردہ چہرے کا ہٹ گیا, جیسے کہ نقاب ہٹی. چہرے کا جو حسن و جمال تھا جب مارکیٹ میں آیا, خدا کی قسم غیر مسلم اپنی دکان سے اٹھا اور آ کے قدموں میں گر کے بولا, بعد میں آگے جانا, پہلے کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا لو. اعلیٰ حضرت کے بیٹے نے کہا دیر مت کر, پلے کلمہ سر چوما اعلیٰ حضرت کے بیٹے نے, کہ چیز نے ایمان دے دیا. اس نے کہا سنو, میں نے سنا تھا آپ مولانا احمد رضا کے بیٹے, احمد رضا کے بیٹے مصطفیٰ رضا ہے, یعنی حجت الاسلام حامد رضا ہے. کہا ہاں, کہا اسی لیے کلمہ پڑھ لیا کہ جب تم اتنے اچھے ہو تو تمہارا رسول کتنا اچھا ہوگا, جب تم اتنے حسین ہو تو تمہارا رسول کتنا حسین ہوگا. ماشاءاللہ, ماشاءاللہ, سبحان اللہ. مگر یہ اولاد کون تھی؟ اعلیٰ حضرت کے بیٹے.